السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی پچھلے دنوں میں عمرے کے مسائل پر میں نے 2-3 ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ کچھ دوستوں کے سوال آئے کہ احرام کہاں سے باندھا جائے اور کس وقت باندھا جائے۔ دوستو، اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتلانا ضروری سمجھوں گا کہ میقات کس کو کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، میقات وہ مقامات ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے چاروں اطراف میں اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جن مقامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، ان مقامات کو میقات کہتے ہیں۔ اور جو لوگ مکہ مکرمہ داخل ہوں گے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ ان مقامات سے بغیر احرام کے وہ داخل نہیں ہوں گے۔ اب احرام چاہے وہ حج کا باندھیں، چاہے عمرے کا احرام باندھیں، بہر صورت ان لوگوں پر ان مقامات سے گزرنے کے لیے احرام کا ہونا ان پر یہ ضروری ہے۔ اور میقات کا جو تعین ہے وہ صحیح احادیث سے بھی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقامات کو متعین فرمایا تھا، ان مقامات کو میقات کہتے ہیں۔ اور میقات سے احرام کے ساتھ گزرنا، یہ پابندی ان لوگوں پر ہے جو مکہ سے باہر رہنے والے لوگ ہیں، یعنی جن لوگوں کو آفاقی کہا جاتا ہے، ان لوگوں پر یہ پابندی ضروری ہے کہ جب بھی وہ مکہ جانے کا ارادہ کریں گے، مکہ میں داخل ہوں گے، تو وہ لوگ احرام کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوں گے۔ اب جو لوگ بھی مکہ کے اندر داخل ہوں، چاہے وہ تجارت کی غرض سے داخل ہوں، چاہے وہ اپنے عزیز و اقربا سے ملنے کی غرض سے داخل ہوں، بہر صورت ان پر احرام کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اپنے عزیز و اقربا سے ملنے سے پہلے، اپنے تجارت کے مقاصد کو پورا کرنے سے پہلے، بیت اللہ کا ان لوگوں پر حق ہے کہ یہ لوگ پہلے بیت اللہ کا حق ادا کریں، اس کا طواف کریں، اس کے بعد یہ اپنے عزیز و اقربا سے ملیں، اپنے تجارت کے مقاصد کو پورا کریں، جو بھی کرنا چاہیں اس کے بعد یہ کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ مکہ کے اندر داخل ہوں گے، اگر وہ موسم حج ہو تو یہ لوگ حج کا احرام باندھ کر داخل ہوں گے، اور اگر موسم حج نہ ہو، حج کا وقت نہ ہو، تو یہ لوگ عمرہ کی نیت سے احرام باندھیں گے اور اس کے ساتھ وہ حرم کے اندر داخل ہوں گے۔ بیت اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد یہ لوگ اپنے مقاصد کو پورا کریں گے۔ دوستو، یہاں پر ایک سوال بہت اہم ہے، وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے راستے میں 2 میقات آتی ہیں، 2 میقات اس کے راستے میں آتی ہیں، پہلے ایک میقات آئی، اس کے بعد 10-20 کلومیٹر بعد دوسری میقات آئی، تو ان لوگوں پر کس میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، اگر 2 میقات راستے میں ہیں تو آپ جس سے بھی چاہیں احرام باندھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ آپ پہلی میقات سے احرام کو باندھیں، پہلی میقات سے احرام کو باندھیں اور دوسری میقات پر آپ احرام کے ساتھ وہاں سے گزریں۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، یعنی پہلی میقات پر وہ احرام نہیں باندھتا، دوسری میقات جا کر وہ احرام باندھتا ہے، تب بھی یہ جائز ہے، لیکن یہ افضل عمل نہیں ہے۔ افضل عمل یہی ہے کہ وہ پہلی میقات سے احرام کو باندھ کر دوسری میقات سے احرام کے ساتھ گزرے گا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا ارادہ جدہ جانے کا ہو، جدہ جو ہے وہ حدود حرم کے اندر، میقات کے اندر وہ حصہ آتا ہے، اگر کوئی شخص جدہ جانے کا جس کا ارادہ ہو یا مدینہ جانے کا جس کا ارادہ ہو، اگر وہ لوگ احرام نہیں باندھتے، سیدھا جدہ چلے جاتے ہیں یا مدینہ چلے جاتے ہیں، تو ان لوگوں پر احرام کا باندھنا ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال جو لوگ حدود حرم کے اندر داخل ہوں گے، جس جگہ سے بھی وہ لوگ داخل ہوں گے، جن مقامات سے بھی وہ لوگ داخل ہوں گے، ان پر احرام کا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر یہ میقات نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، میقات 5 ہیں، وہ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا۔ میقات 5 ہیں،
تو 5 کے علاوہ اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر میقات کا نہ کوئی سائن بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں پر نہ کوئی وہاں پر کوئی نشاندہی ہے، تو بہرحال جو میقات اس کے قریب ہوگی اس میقات سے وہ لوگ احرام باندھ کے اور اس طرح وہ حدود حرم کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حرمین شریفین کی بار بار باادب طریقے سے حاضر نصیب فرمائے۔